بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین مہدی المنتظر ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنة اللہ علی آدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم الى قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات التماس سورہ فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام مراجع الزام اور تمام شہداء ملت کے لیے، اور خصوصاً مرحومہ مغفورہ عارفہ ہاشم بنت محمد انعام، عمر دراز بیگم، قمر ہاشم، عباس ہاشم، محمد ہاشم، اور ساتھ ہی ہم سب اپنے بزرگان کو یاد رکھیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور محمد وآل محمد صلوات. امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر تمام مومن و مومنات کی خدمت میں شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دوسرے خلیفہ اور امت مسلمہ کے دوسرے امام امام حسن علیہ السلام کی شہادت، اور ان کے 8ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 8ویں امام یعنی امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کی جاتی ہے. اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو، سب سے پہلے مرحلے میں واجب الاحترام، لازم الاحترام قبلہ و کعبہ مولانا کی موجودگی میں لب کشائی ہو رہی ہے، اور یہ جسارت ہے اور ہماری جانب سے اور ان کی جانب سے بزرگواری ہے کہ تشریف فرما ہے. لہذا سب سے پہلے تو معذرت کا طالب ہوں اور اجازت کا طالب ہوں. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. اور موضوع گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ایک موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ جو ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، اور اس کا تعلق ہے اسی ایصال ثواب اور سورہ فاتحہ سے. کہ بڑے اختصار کے ساتھ توجہ دلائیں کہ عنقریب ہم سب دنیا سے چلے جائیں گے. ہماری روش کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ والدین کو یاد رکھتے ہیں، بہت زیادہ اگر کبھی کبھی کسی کی توجہ ہو گئی تو نانی نانا دادی دادا. البتہ اس وقت ہمارا موضوع جو ہے وہ یعنی اس فاتحہ اور ایصال ثواب میں وہ بالکل الگ موضوع ہے کہ سب کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. جتنے بھی اپنے عزیز رشتہ دار، دوست، احباب، استاد، جس نے ہم پر احسان کیا، جس نے ہمارے ساتھ نیکی کی، جب ممکن ہو اس کے لیے دعا کریں اگر وہ زندہ ہو، اور اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کو سورہ فاتحہ یا نیک کام میں یاد رکھیں. لیکن جو اصل ہمارا موضوع ہے وہ یہ کہ اگر ہم اپنے آپ سے سب سے سوال کریں، کیا کبھی اپنے پردادا پردادی کو، پرنانا پرنانی کو یاد کیا؟ اچھا، ان کے والدین کے لیے کیا کیا؟
پھر ان کے والدین کے لیے کیا کیا، پھر یہ چھٹی نسل میں جو ہمارے پشت میں جو دادی دادا پردادی پردادا تھے ان کو یاد کیا، 8ویں نسل میں 10ویں نسل میں، تو جواب ملے گا کہ شاید نہیں، کیونکہ عام طور پر ہماری پرواز والدین تک ہی رہتی ہے۔ کوشش کریں، اور اس کوشش میں کوئی ٹائم نہیں جائے گا، فقط ذہن میں ارادہ کرنا ہے، اور فریکشن آف سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے کہ جب بھی کوئی نیک کام کریں اپنی سنت بنا لیں، روش بنا لیں کہ اس کا ثواب میرے والدین کو، اور ساتھ میں یعنی وہ جتنے ہیں ان کا تو الگ ہے، ہم بات کر رہے ہیں آبا و اجداد کی، دوست احباب عزیز و قارب وہ تو ہیں ہی، لیکن اپنے بزرگوں کے لیے خصوصاً ذہن میں رکھ لیں کہ والدین اور میرے تمام آبا و اجداد کو اس کا ثواب پہنچے۔ صلوات پڑھیں بر محمد کیونکہ یہ جو حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تو اس میں یہ جو فزیکل ہمارے پہلے والدین ہیں ماں باپ، یہ تو قطعاً شامل ہیں، لیکن وہ دادی دادا نانی نانا پرنانی پرنانا پردادی پردادا وہ سب بھی شامل ہیں۔ اب اسی میں ذہن میں رکھیں کہ بعض دفعہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ جی دادی نے ماں کے ساتھ برا کیا کہ فلانے نے اس کے ساتھ، اس کو اپنے ذہن میں نہ رکھیں۔ ہمارا کام ہے اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں، ہمارا کام ہے ماں باپ کا احترام کریں، باپ نے ماں کے ساتھ برا کیا تو باپ کا احترام کرنا ہے، ماں نے باپ کے ساتھ ظلم کیا تو ماں کا احترام کرنا ہے، دادی نے ماں کے ساتھ کیا تو دادی کا احترام کرنا ہے، نانی نے باپ کی توہین کیا، نانا نے باپ کی توہین کی تو نانی نانا کا احترام کرنا ہے۔ حساب کتاب اللہ کا کام ہے، وہ ہمارا کام نہیں ہے، خصوصاً کس کے لیے؟ والدین کے موضوع میں۔ صلوات پڑھیں بر محمد تین موضوعات کی جانب آپ کی توجہ دلائی کہ جب تاریخ کو دیکھا جائے تو اگر 11 ہجری کو دیکھیں تو کیا واقعہ ہوا ہے؟ شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 40 ہجری کو دیکھیں تو ان ایام میں کیا واقعہ ہوا ہے؟ معذرت 50 ہجری کو دیکھیں تو ان ایام میں کیا واقعہ ہوا ہے؟ شہادت فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی شہادت امام حسن علیہ السلام۔ 203 ہجری کو ذہن میں رکھیں، معذرت 61 ہجری کو ذہن میں رکھیں تو کیا ہے؟ یہ ایام ہیں کہ جب اہل حرم اسیری سے رہا ہو کے کربلا میں ہیں، یا یہ کہ ابھی اگر طویل اسارت تھی تو دمشق میں ہیں۔ 203 ہجری کو ذہن میں رکھیں تو امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں۔ تو ایک ہی تاریخ کو سالوں کے حساب سے جب دیکھا جائے تو ایک ہی دن مختلف مناسبتیں ہو سکتی ہیں۔ کل ہم نے توجہ دلائی کہ اہم ترین ایک ہماری ذمہ داری ہے، اور یاد رکھیں کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام کا اصل ہدف یہی ہے کہ ہم مختلف نظریات کو پھیلائیں۔ آج اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو یاد رکھیں اس یزید ملعون خبیث لعنت اللہ علیہ کو وہیں کھڑا کر دیتے وہ لوگ کہ جہاں بعض اور لوگوں کو کھڑا کیا ہوا۔ اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو جتنی زبان ہماری بند ہو چکی ہے معاویہ کے خلاف، اچھی خاصی زبان بند ہے ہماری ظاہر، ہمیں خیال کرنا پڑتا ہے لوگوں کو، باوجود یہ کہ جن قوانین کی وجہ سے ہمیں خیال کرنا پڑتا ہے وہ کون سے قوانین ہیں؟ احترام صحابہ۔ وہ کون سے قوانین ہیں؟ کہ جو خلفاء کا احترام، اسی قوانین کی تو اس نے مخالفت کی تھی کہ اس نے چوتھے خلیفہ سے جنگ کی۔ چوتھے خلیفہ سے جنگ کرنے کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں کہہ کے پاتے اس کو بہت ساری جگہ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ دنیا اسلام میں معاویہ کے خلاف کھل کے گفتگو ہو رہی ہے، عرب دنیا میں ہو رہی ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے UAE کے مفتی شیخ قبیسی نے کھل کے کہا کہ عالم اسلام میں تمام فتنے کا دار و مدار معاویہ کے اوپر ہے۔ اب چاہے معاویہ کہیں، چاہے معاویہ ابن ابو سفیان کہیں، یا معاویہ ابن ہند کہیں، کہ تمام فتنے کا دار و مدار معاویہ ابن ہند پر ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ توجہ کریں، جو پاکستان میں مفتی تھے مولانا اسحاق کے جو اہل حدیث کے ہیں،
انہوں نے بھی کھل کے کہا تم یزید کی بات کرتے ہو، یزید نے تو کچھ نہیں کیا جتنا اس کے باپ نے کیا ہے. اب یہاں تو کھل کے باتیں ہو رہی ہیں. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ معاویہ کے خلاف جو اہم ترین ایک کتاب واہ سے لکھی، ان عالم کا نام ہمارے ذہن سے نکل گیا، وہ خود اہل سنت کے تھے. وجہ یہ ہے کہ معاویہ کا بڑا دفاع ہوا بنو امیہ کے دور میں، اور وہ آج تک ہو رہا ہے. تو عزاداری کا اصل ہدف ہی یہی ہے. اور کل ہم نے اس چیز کی جانب توجہ دلائی کہ جو ممکن ہے کہ آج سنیں وہ سوچیں کہ شاید ہم کوئی بڑی شدت کی بات کر رہے ہیں. تو کوئی آپ بات نہیں کر سکتے. لا الہ الا اللہ جو ہے نا، یہ بھی کسی نہ کسی کے لیے پرابلم تو کریٹ کرے گا. آپ کہیں گے اللہ ایک ہے، یہ بھی آپ نے توہین کر دی. کس کی؟ پارسیوں کی کہہ دی. آپ نے کہا وحدہ لا شریک ہے، آپ نے پارسیوں کی توہین کر دی. آپ نے وحدہ لا شریک کہا، جو ٹرینٹی کو مانتے ہیں، آپ نے ان کی توہین کر دی. آپ نے سورہ توحید پڑھا، دوسرا آدمی کہے گا آپ نے ہماری توہین کر دی. کیونکہ ہم تو قائل ہیں کس کے؟ بنی عیسائی یہ کہے گا، باپ بیٹے اور روح القدس کے، فادر سن اینڈ ہولی گوسٹ. تو پھر آپ سورہ توحید چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا. بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ علماء اور مراجع کا فتویٰ ہے کہ کسی کے مقدسات کی توہین نہ کریں. قطعاً یہ فتویٰ ہے اور بالکل صحیح فتویٰ ہے، اور واقعاً توہین نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس فتوے کے معنی کیا ہیں؟ اس فتوے کے معنی یہ ہیں کہ ہم انڈیا میں گائے کو گاؤ ماتا مانیں. یہ نہیں ہے قطعاً اس کے مطلب. مراد یہ ہے کہ انڈیا میں اگر گائے کو آپ ماریں گے تو پھر آپ قتل ہوں گے. مارکیٹ میں جاتے جاتے اگر گائے کو آپ نے گھوسا مارا یا اپنی ٹانگ ماری تو پھر قتل کے لیے تیار ہو جائیں. یہاں پہ کہا جاتا ہے کسی کے مقدسات کی توہین نہ کرو. وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کو خطرہ ہے. لیکن اس کے قطعاً معنی یہ نہیں ہے کہ اب ہم گائے کو کہیں گے جی یہ بھی ایک ہمارے ارباب میں سے ایک رب ہے، کیونکہ جی مجتہد کا فتویٰ ہے کسی کے مقدسات کی توہین نہ کرو. کہا جائے گا نہیں، ایسا کوئی فتویٰ نہیں ہے. کسی کے مقدسات کی توہین نہ کرو یہ الگ موضوع ہے. اس مقدس کو ہم مقدس سمجھیں یہ الگ موضوع ہے. اور پھر اس بارے میں چیپٹر کلوز کر دیں یہ بالکل الگ موضوع ہے. تو یاد رکھیں کہ بزرگان جب ایک گفتگو کرتے ہیں تو وہ ایک خاص نظریے کے تحت ایک گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کہ جیسا کہ اس وقت مراجع کا فتویٰ ہے کہ کسی کے مقدسات کی توہین نہ کرو، وہ اس عنوان سے ہے. لیکن ڈسکس کرو حق اور باطل کیا ہے. لیکن ڈسکس کرو اس کو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اور یہ ہم نے کل بھی توجہ دلائی کہ جب حق بیان ہوتا ہے تو ایک مائنورٹی ساتھ ہوتی ہے حق کے، اور یہ چند لوگوں کا ساتھ ہونا، اکثریت سے جدا ہونا بظاہر فتنہ ہے. کہ جو کفار قریش بھی کہتے تھے اشرف الانبیاء کے بارے میں کہ محمد نے معاذ اللہ کیا نسبت دیتے تھے کہ فتنہ کر دیا، باپ بیٹے میں جدائی کر دی، بھائی بھائی میں جدائی کر دی، قبیلوں کو قبیلوں کے سامنے کھڑا کر دیا. ہم تو بڑی محبت سے رہ رہے تھے، 360 خدا کو مان رہے تھے. اب جو ایک خدا وحدہ لا شریک کی جانب یہ قوم بڑی، تو بظاہر اگر دیکھیں تو لگے گا جی فتنہ ہو گیا. لیکن دقت سے دیکھیں کہ 100% مشرک تھے، ایک تو کم سے کم آیا، 2 3 4 5 6. اب اکثریت یا مسلمان واقعی ہو گئی یا اسلام کا اتنا غلبہ ہے کہ اب کھل کے کم سے کم شرک کی باتیں نہیں کر پا رہی. یعنی وہ لوگ کہ جو منافق تھے. لیکن غلبہ کس کا ہو گیا؟ توحید کا غلبہ ہو گیا. تو پہلے مرحلے میں آپ کا کام کیسا لگے گا لوگوں کو؟ معاذ اللہ کہ فتنہ کر دیا. تو جب بھی کسی علمی موضوع کو آپ ڈسکس کریں گے، دینی موضوع کو ڈسکس کریں گے، تو بظاہر اس میں فتنہ لگے گا. لیکن اس شرط کے ساتھ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے کہ فتنہ نہ ہو، فساد نہ ہو، کسی کے مقدسات کی توہین نہ ہو. لیکن ہمارا کام ہے لوگوں کے نظریات کو صحیح جانب لے کے چلیں اور لوگوں کو صحیح بات بتائیں، صحیح چیز بتائیں. فرض یہ کریں کہ ایسا زمانہ آ جائے معاذ اللہ پناہ بے خدا کہ یزید کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہو جائے، تو پھر کیا کریں گے ہم لوگ؟ چھوڑ دیں پھر یزید کو کہنا؟
یعنی اگر فرض کر لیں کہ بنو امیہ کی حکومت اب تک چل رہی ہوتی، بنو عباس نہ آئے ہوتے، اور یزید کو 7واں یا 8واں مسلم خلیفہ مان لیا گیا ہوتا، پھر کیا کیا جاتا؟ پھر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اس کو ڈسکس کرو حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے، لیکن ڈسکس ضرور کرو۔ اب ممکن ہے کوئی کہ 7واں 8واں خلیفہ، تو بعض مذاہب اسلامی کے اعتبار سے پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ تو واضح ہیں، چوتھے خلیفہ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، اور 5واں خلیفہ وہ امام حسن علیہ السلام کو مانتے ہیں، چھٹا خلیفہ جو ہے وہ معاویہ کو مانتے ہیں، 7واں خلیفہ یزید کو مانتے ہیں، یا کس کو؟ ہاں یزید کو، اور پھر 8ویں میں اختلاف ہے معذرت، یزید کو تو 7واں ہی مانتے ہیں، 8ویں میں اختلاف کرتے ہیں کہ وہ عبداللہ ابن زبیر تھا یا مروان ہو گیا، تو مروان تک کو جو ہے مقدس بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو مسئلہ ہے کہ جب پاور آتی ہے تو بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، جب پاور آتی ہے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایام ہیں اشرف الانبیاء کی شہادت کے، اور ہم نے کل توجہ دلائی کہ تمام شیعہ سنی کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ آپ دنیا سے طبعی طریقے سے نہیں گئے، بلکہ آپ کو زہر دیا گیا۔ آپ دنیا سے رخصت ہوئے کب؟ پیر کے دن، 28 سفر، اور پیر کا دن تھا۔ اب تاریخ کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ تاریخ کا شیعہ سنی میں اختلاف ہے، لیکن پیر کے دن کا تو شیعہ سنی دونوں میں ہے کہ جی پیر کے دن آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اور جمعرات کے دن آپ کی بارگاہ اقدس میں ایک توہین کرنے والے نے، ایک جسارت کرنے والے نے توہین رسالت کا کام انجام دیا، کہ کم ترین توہین جو تصور کی جا سکتی ہے کہ جس پہ قرآن نازل ہوا، اگر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک چیز لکھ کے دوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، تو جس کو قرآن کا علم ہی نہیں ہے اسے یہ کس نے حق دیا کہ وہ کہے حسبنا کتاب اللہ؟ یہ کم ترین جسارت ہے، یہ کم ترین جسارت ہے کہ جن پہ قرآن نازل ہوا کہ وہ نہیں جانتے حسبنا کتاب اللہ، اور جیسے قرآن کا شعور نہ ہو وہ کہے کہ کتاب خدا کافی ہے، یہ کم ترین جسارت ہے۔ اور جسارت کہاں تک پہنچی کہ جو کتابوں میں مختلف قول بیان ہوئے، قد غلبہ الوجع، کہ ان پر بیماری کا غلبہ ہے، انہو لیہجر، کہ یہ بہکی ہوئی باتیں کر رہا ہے، ھذا الرجل انہ لیہجر، یہ مرد بہکی ہوئی باتیں کر رہا ہے، ان الرجل لیہجر، یہ مرد، یہ آدمی جو ہے وہ بہکی ہوئی باتیں کر رہا ہے۔ لیکن ہر جملے میں جو نتیجہ ہے وہ یہی ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ کا انکار ہے، جملے کو سافٹ کر لیا جائے یا اصل جملے کو چھوڑ دیا جائے۔ انکار اس بات کا ہے کہ یہ جو جملہ آپ کی زبان مطہر سے صادر ہو رہا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، نہ فقط معاذ اللہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بہکی ہوئی باتیں، معاذ اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ وصیت لکھوانا چاہیں کہ جن کے لیے قرآن میں آیا وما ينطق عن الهوى، تو کہہ دیا جائے انہ لیہجر، اور جب خلیفہ اول ان کے فیور میں وصیت لکھوانا چاہیں تو وہ قابل قبول ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، وہ زیادہ عمر میں بیمار اور نبی بھی نہیں، ان کے لیے کوئی بھی آیت بھی نازل نہیں ہوئی وما ينطق عن الهوى، جس کے لیے آیت نازل ہوئی ہے آخر وقت میں اس کی بات کیا ہے؟ بیکار ہے، اور سلیس اردو میں کہا جائے، کھلے الفاظ میں کہا جائے، ہذیان کے معنی بکواس ہے۔ اور بعد میں
ایک دوسرے فرد کی بات جو ہے قابل قبول ہے. بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس وجہ سے کہا تھا کہ ان کو بڑا عشق تھا, بڑی محبت تھی, تو انہوں نے کہا ان کو زحمت نہ دو. تو یہاں پر یاد رکھیں کہ نبی کا منصب جو ہے وہ ہدایت کے لیے ہے. پھر اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ کسی اور کو لکھ کے دے تھے, ان کو تو لکھ کے ہی ان کو دینا تھا کہ جن سے پرابلم کا خطرہ تھا. صلوات پڑھیں پر محمد والے. تو جمعرات کا تو یہ واقعہ ہے. البتہ حقیقت یہ ہے کہ ان سارے موضوعات کو تفصیل سے ڈسکس ہونا چاہیے. اور جو ہم نے توجہ دلائی کہ فقط مجلس میں شرکت جو ہے اس عنوان سے نہیں ہونی چاہیے کہ جی ثواب مل گیا, ثواب تو ہر صورت میں ملے گا انشاءاللہ, لیکن اگر ثواب کے ساتھ ساتھ اہل بیت کے دفاع کے لیے انسان قوی ہو جائے تو کوئی برائی ہے؟ یعنی اس ماہ محرم میں یا کبھی اور بھی اسلامک سینٹر میں آ کے ثواب لے کے چلے جائیں, قطعاً اچھا ہے, لیکن ثواب کے ساتھ ساتھ اگر اہل بیت کے دفاع کے لیے مسلح ہو کے چلے جائیں تو کوئی برائی ہے؟ خود ہدایت لے کے چلے جائیں یہ زیادہ بہتر ہے, یا دوسروں کے لیے ہادی بن کے جائیں یہ زیادہ بہتر ہے؟ خود اہل بیت کے طرفدار ہو جائیں یہ زیادہ بہتر ہے, یا لوگوں کو اہل بیت کا طرفدار بنانے کے لیے کوئی کام کریں یہ زیادہ بہتر ہے؟ خود اہل بیت کی فوج میں داخل ہو جائیں یہ زیادہ بہتر ہے, یا اہل بیت کی فوج میں اوروں کو بھی داخل کریں؟ خود دشمنان اہل بیت سے جدا ہو جائیں یہ زیادہ بہتر ہے, یا علمی طور پہ اتنے مضبوط ہو جائیں کہ دوسروں کو بھی دشمنان اہل بیت کی صفوں میں سے نکال کے اہل بیت کی صفوں میں داخل کر دیں یہ زیادہ بہتر ہے؟ خود ہم تنہا انشاءاللہ امام زمان علیہ السلام کی فوج میں داخل ہوں یہ بہتر ہے, یا ان کی فوج میں اضافہ کریں اور دشمنان اہل بیت میں سے امام کی فوج میں داخل کریں یہ زیادہ بہتر ہے؟ جنت میں داخل ہو جائیں یہ زیادہ بہتر ہے, یا جنت کے بلند مقام پر فائز ہو جائیں یہ زیادہ بہتر ہے؟ تو دین کے معاملے میں اور ثواب کے معاملے میں اور جنت کے معاملے میں قناعت نہیں کرنی چاہیے. دنیا کے معاملے میں قناعت بہت اچھی چیز ہے, مال کے معاملے میں قناعت بہت اچھی چیز ہے, لیکن آخرت اور اہل بیت کے معاملے میں, ان کی خدمت کے معاملے میں قناعت کہ بھائی اتنا ہی کافی ہے, یہ صحیح چیز قطعاً نہیں ہے. اور کل بھی ہم نے توجہ دلائی کہ 9 ربیع الاول کے بعد یہ دقت کیجیے گا کتنا ہم نے ٹائم دیا, اور اس سال ہمیں خود کربلا اور امام حسین اور اصحاب امام حسین اور جس دین کے لیے امام حسین نے اپنے آپ کو قربان کیا, اس سال ہمیں کتنا پتا چلا. کوئی بڑی کمپنی حساب لگائے کہ ہم نے $20 ملین لگائے تھے, اور سال مکمل ہونے کے بعد نقصان کچھ نہیں ہوا, پورے $20 کا فائدہ ہوا. یہ فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ 20 ملین کے کیپٹل کے بعد $20 کا فائدہ قطعاً فائدہ ہے. وہ کہہ سکتا ہے نقصان ہے؟ ایک آدمی کہے گا بلڈنگ کے سارے ٹیکس, یہ ٹیکس, وہ ٹیکس, یہ خرچے, وہ خرچے, $20 ملین کا میں نے خرچہ کیا تھا, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر پورے $20 کوئی لاس نہیں ہوا. کوئی لاس ہوا؟ کوئی لاس نہیں ہوا, لیکن واقعی $20 ملین کے بعد $20 کا فائدہ ہے کوئی؟ تو بالکل ایسے یاد رکھیں کہ جتنا ٹائم لگایا ہے تو ثواب تو قطعاً ملا ہے, ثواب کا کوئی انکار نہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اہل بیت کے لیے کتنی طاقت میں اضافہ ہوا پہلی محرم کے بعد سے لے کے اب تک. صلوات پڑھیں پر محمد والے. تو یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رہے. ہمارے یہاں جو ایک بڑا برا کام ہوا ہے کہ جس میں خود مومنین کا بھی بڑا دخل ہے, کیونکہ ظاہر کلچر ہم سبھی بناتے ہیں. اگر کوئی آدمی بالکل بے دین ہے, شریعت سے بالکل ناواقف ہے, اور اچھے کاموں میں سے فرض کریں ایک اچھا کام کرتا ہے, ہم اسے یہ نہیں کہہ رہے دین سے خارج ہے, مومن ہے, شریعت سے بھی آشنا نہیں ہے, واجبات کا بھی خیال نہیں کرتا, لیکن نظر و نیاز میں چیزیں بڑی بانٹتا ہے, پیٹیز کے بجائے پیزا بانٹتا ہے مثلا,
تو ہم فوراً کہتے ہیں بڑا مولائی ہے واقعی مولائی، توہین نہیں کر رہے اس کا۔ اور جہاں کوئی آدمی یا خاتون پردہ شروع کر دیں، آدمی شریعت پہ عمل کرے، تو ایسا ماحول ہے خصوصاً انڈیا پاکستان میں، فوراً اس کو کہتے ہیں تبلیغی ہو گیا، وہابی ہو گیا، جماعتی ہو گیا۔ یعنی جو اہل بیت کی شریعت، اہل بیت نے جس شریعت کو بچایا اس پہ عمل کرے تو در حقیقت ہم اس کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور بچے اور بچیوں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ خبردار جو تم نے شریعت پہ عمل کیا، جیسے ہی عمل کرو گے ہم تمہیں مذہب سے خارج کر دیں گے۔ یعنی وہ آدمی کہ جو تھوڑا بہت خرچہ کر رہا ہے، شو زیادہ کر رہا ہے، فوراً ہم اس کو کیا بناتے ہیں؟ مولائی۔ اور وہ آدمی جو شریعت پہ چل رہا ہے فوراً اس کو کیا بناتے ہیں؟ یا تبلیغی۔ تبلیغ یاد رکھیں نہ اچھی چیز ہے نہ بری چیز ہے، ڈیپینڈ یہ کرتا ہے تبلیغ کس کی، اہل بیت کی تبلیغ یا بنو امیہ کی تبلیغ۔ اب یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اہل بیت کی تبلیغ کرنے والوں کو برداشت ہی نہیں کرتے۔ اب بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو ہونے چاہیے وہ کہ ہم نے بھی نہیں کیے۔ مثال کے طور پہ سوال کیا جائے کہ اس وقت یہاں پر اسی سٹی میں آپ کے واقعاً جو جیل میں افراد ہیں ان تک کوئی اہل بیت کا پیغام پہنچانے کا سوچا؟ کیونکہ ہم بھی نئے آئے، بعض کاموں میں بھی ہاتھ نہیں ڈال رہے، لیکن ممکن ہے مر جائیں، تو کوئی ہے جو کرے؟ وجہ یہ ہے کہ نہیں، تبلیغ تو بری چیز ہے، تبلیغ تو بری چیز ہے، تبلیغ تو ہمارا کام نہیں۔ تو جب معاشرے میں تبلیغ کو برا بنا دیا جائے تو وہی سب کچھ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہاں سابقہ دور میں ہوا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب اس میں کمی آ رہی ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اہل بیت کے مکتب میں داخل کرنے کے لیے آپ میں سے جو بھی تبلیغ کرے اور جتنی بھی مدد کرے، جس عنوان سے بھی مدد کرے، اس کے لیے ہمارے یہاں ابھی زمین تیار نہیں ہو پائی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی خاتون سے کہا جائے کہ گھر میں نظر کھانا پکاؤ، وہ عبادت سمجھ کے پکائے گی اور قطعاً واقعاً عبادت ہے، لیکن اگر خواتین سے کہا جائے کہ اہل بیت کی جانب دعوت دینے کے لیے جیل میں ہم کچھ لوگوں کو کھانا لے جا رہے ہیں کھلانے کے لیے، تو وہ سوچے کہ پتہ نہیں کرے نہ کرے۔ وجہ کیا ہے کہ اس بارے میں ابھی ہم نے زمین تیار ہی نہیں کی، جبکہ دونوں جگہ اگر معیار اہل بیت کی جانب دعوت دینا ہے تو دونوں کام عبادت ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے۔ تو جمعرات کا دن جو گزرا وہ یہ تھا۔ اب یہاں پر بہت سارے موضوعات ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ کے بعد جو اہم ترین کام ہوا وہ کیا ہوا؟ من و تدوین حدیث۔ اب یہ بالکل ایک مکمل الگ موضوع ہے کہ موصوف نے حدیث کے لکھنے پہ پابندی لگائی، اور کل ہم نے توجہ دی کہ کعب الاحبار کو تمیمداری جیسوں کو لا کے بٹھایا۔ کتاب خدا کافی ہے، لیکن آپ پبلک کے پرابلم کو سالو کون کرے گا؟ یہودی عالم دین کعب الاحبار۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں یہودیوں نے بنایا ہے، تو پھر کعب الاحبار کو کون لایا؟ ہم تو عبداللہ ابن سبا کی نہیں روایتیں لیتے، ہم تو عبداللہ ابن سبا سے دین نہیں لیتے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر کوئی روایت کھینچ تان کے نکل بھی آئی، فرض کریں ہمارے ہاں، تو عبداللہ ابن سبا کی روایت ہمارے یہاں نکلے گی کہ جو یہودی تھا بقول آپ کے، یا وہ جو یہودی سے مسلمان ہوئے، چاہے وہ ابو ہریرہ ہوں یا کعب الاحبار میں تمیمداری ہیں، ان کی روایتیں زیادہ نکلیں گی۔ وجہ یہ ہے کہ جب طاقت زیادہ ہو، بولنے والے زیادہ ہوں، میڈیا کسی کے پاس ہو، تو سب کچھ چل جاتا ہے۔ اب ایک روایت آپ کے سامنے بیان ہو تو آپ کو تعجب ہوگا بڑا، وہ کہ اس کو ہمیں بیان نہیں کرنا تھا، لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمیں کتنا پیس دیا گیا تھا، ذلیل کیا جا رہا تھا، تہمتیں لگائی جا رہی تھی۔ شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی، شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی۔ کہاں یہ روایت کہ شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی؟ کہاں لکھا ہے؟ کس شیعہ عالم نے لکھا ہے؟ کس شیعوں کی کتاب میں کہ شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی؟ اب آپ کو تعجب ہوگا، ساری دنیا عرب میں، سارے انڈیا پاکستان میں، ہر جگہ جی شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی۔ جبکہ آپ کو تعجب ہوگا، سنن ابن ماجہ میں حضرت عائشہ سے روایت ہے
کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ان کے کاموں میں مصروف تھے اور میری سریر کے نیچے. اس حدیث کا نام ہے کہ اگر آپ گوگل میں بھی سرچ کریں, یہ چیزیں ہم اس وجہ سے بتاتے ہیں کہ ہم میں سے ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کام کرے. گوگل وغیرہ میں بھی سرچ کریں تو شاید آپ کو نکل آئے, مل جائے حدیث دا جن. تو فرماتی ہیں کہ بعد رسول اللہ ہم لوگ مصروف تھے اور میری سریر سے کیا مراد؟ میرا بستر. میرے بستر کے نیچے قرآن تھا. بکری آئی اور اس میں سے کچھ حصہ کھا گئی. یہ روایت سنن ابن ماجہ میں حضرت عائشہ سے ہے. یہ ہوتا ہے میڈیا کا نتیجہ اور افراد میں کہ جب شور کر رہے ہوں, کتاب ان کی, بکری حضرت عائشہ کی, لیکن اس کو ہم پر مسلط کر دیا. ہم قلیل, مظلوم, جواب نہ دینے والے قتل ہوتے رہے صدیوں کی, یہ قرآن کو نہیں مانتے. یہ میڈیا ہے, یہ ہے میڈیا کی طاقت کہ جس میڈیا سے بھی ہم بھاگتے ہیں. نوجوانوں کی ہمیشہ ہم توجہ دلاتے ہیں کہ ترقی کرنی ہے, اقتصاد میں آگے بڑھیں, علم میں آگے بڑھیں اور ماس کمیونیکیشن میں. ماس کمیونیکیشن سے مراد جو ہے یہ نہیں, یا میڈیا سے مراد نہیں کیونکہ جی مولانا نے کہا جی میڈیا میں جاؤ تو بس میں ہیرو بننے جا رہا ہوں یا ماڈلنگ کرنے جا رہا ہوں. ماس کمیونیکیشن میں جانے سے مراد یہ کہ شیعوں کے حق میں خبریں جائیں, اہل بیت کی تعلیم پھیلائیں. اب آپ تصور کریں کہ وہ فرماتی ہیں کہ میرے بستر کے نیچے, سریر کے نیچے قرآن تھا, بکری آئی اور کھا گئی. کہاں لکھا ہے یہ؟ سنن ابن ماجہ. کس سے روایت ہے؟ حضرت عائشہ سے. بعض دفعہ مجلس میں ہم ایک ہی روایت کو توڑ کے بیان کرتے ہیں, بیچ بیچ میں حوالہ دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کیوں؟ اگر یہ پوری روایت میں پڑھوں اسی طریقے سے, جب یہ یوٹیوب یا کسی کے ذریعے سے جائے گی تو پتہ کیا کرتے ہیں وہ اس پوری روایت کو کر دیتے ہیں کہ یہ شیعہ اقرار کر رہا ہے کہ بکری کھا گئی. بعض دفعہ پورا جملہ نہیں بول سکتے اس وقت میڈیا میں. اس کا طریقہ یہی ہے کہ بیچ میں معاذ اللہ, بیچ میں کتاب کا نام, بیچ میں یہ توڑ کے, تاکہ کتنی بھی ایڈیٹنگ کرنا چاہے تو اس کو درد سر ہو جائے کہ 50 تکوں میں روایت بیان ہوئی ہے. ورنہ اس روایت کو کہ اگر ہم شروع سے بیان کرتے تو جب اس کو آپ ایڈٹ کر کے الگ کر لیتے تو کیا بیان ہوتا کہ جی ایک شیعہ عالم دین کہہ رہا ہے کہ یہ ہوا, یہ اس کو نشر کر لیتے ہیں. یہ سب چل رہا ہے. تو وہ فرماتی ہے کون؟ یعنی حضرت عائشہ. کہاں پہ فرماتی ہیں؟ سنن ابن ماجہ, کہ بکری آئی اور کھا گئی. یہ استدلال کہاں فرما رہی ہیں؟ وہ اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے. وہ فرماتی ہیں کہ 2 موضوعات کے بارے میں. اب یہ موضوعات اگر آج ہم بیان کرتے قتل کر دیے جاتے. آپ جائیں گوگل میں سرچ کریں, عربی گوگل میں سرچ کریں, فارسی میں سرچ کریں, انگلش میں کریں, وہاں بھی نکل آئے گا. عربی گوگل کا طریقہ کیا ہے؟ گوگل میں رکھے گوگل عربی تو اس کا وہ آ جائے گا کی پیڈ, اس میں آپ ایک کر کے ٹائپ کریں آ جائے گا. وہ کیا موضوع ہے, یہ کیوں انہوں نے روایت فرمائی, کیا ضرورت پڑی, آج ہمیں کہا جاتا ہے تحریف. وہ فرماتی ہیں اصل میں 2 چیزوں کے بارے میں کہ یہ 2 چیزوں کا وجود تھا اور اس قرآن میں تھا کہ جو حضرت عائشہ کے پاس تھا. وہ 2 چیزیں کیا تھیں؟ ایک چیز فرماتی ہیں کہ آیت تھی رجم کی. رجم سے کیا مراد؟ سنسار کرنا, ڈیتھ ٹو اسٹون. یہ بھی ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے کہ جی مسلمانوں کیا ہیں, مسلمانوں کیا ہیں, مسلمانوں کیا ہیں. یاد رکھیں قرآن میں رجم کا ذکر نہیں ہے. رجم کا مسئلہ صحیح ہے لیکن کہاں پر ہے؟ روایات میں. یہ جو یہودی اور عیسائی ہم پر اعتراض کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہماری ویب سائٹ ہے shiaviews.com اور اس میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر ایک ٹاپک ہے دا پنشمنٹ ان جوڈائزم, کرسچینٹی اینڈ ہولی اسلام. تو جتنی اسلامی سزائیں ان کو ہم نے بائبل سے ڈسکس کیا. بائبل میں جو سزائیں ہیں ان میں سے ایک سزا ہے اسٹون ٹو ڈیتھ. قرآن میں ذکر نہیں ہے اس کا,
لیکن اب سنسار کا انکار نہیں کر رہے روایات میں، تو وہ بالکل الگ موضوع ہے کہ دوسرے ادیان کو بھی ہمیشہ جواب دیں. خاموشی مناسب نہیں ہے، احترام کے ساتھ جواب دیا جائے. تو وہ فرماتی ہیں آئے رجم تھی، لیکن یہ اتنا اہم موضوع نہیں تھا. اصل موضوع کیا تھا کہ جس کو اگر ہم بیان کرتے پہلے تو سب ذبح ہو چکے ہوتے، سب ختم ہو چکے ہوتے اب تک انڈیا پاکستان میں. لیکن آج اس کو کون ڈسکس کر رہا ہے؟ ہم نہیں ڈسکس کر رہے، اور ابھی بھی ہم نہیں کر سکتے کھل کے ڈسکس. اس کو ڈسکس کر رہے ہیں عرب کے لوگ، اس کو ڈسکس کر رہا ہے مصر کا ٹی وی. وہ کیا موضوع ہے؟ رضاء الکبیر. کیا ہے رضاء الکبیر؟ رضا کہتے ہیں نا، رضائی بھائی، رضائی بہن. رضا یعنی بریسٹ فیڈنگ. کس کو؟ بچے کو نہیں، کسی دوسرے کو. شرائط کیا ہیں؟ عمر کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں، باقی شرائط نہیں ڈسکس کر رہے. کہ 2 سال سے پہلے پلایا ہو، دودھ پلانے کی شرائط ہے جس کے بعد محرم ہوگا. ایک نظریہ تھا حضرت عائشہ کا کہ بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلا کے محرم بنایا جا سکتا ہے، اور اس نظریے کا نام ہے عالم اسلام میں رضاء الکبیر. گوگل عربی میں جا کے لکھیں اور دیکھ لیں. حتیٰ مصر میں مفتی ڈسکس کر رہا ہے مصر ٹی وی پہ. یہ جو طوفان چلا ہوا ہے اہل بیت کے مذہب کی جانب لوگ آ رہے ہیں، جو وہابی پاگل ہوئے ہوئے ہیں، یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. سب کچھ اہل بیت کی جانب آ رہے ہیں کیونکہ اب لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ مذہب اہل بیت کیا ہے. مصر ٹی وی پہ مفتی کہتا ہے، آپ جا کے لکھیں رے ضاد الف عین پھر اسپیس دیں کبیر کاف بے یہ رے، یا انگلش میں بھی سرچ کریں آ جائے گا. تو پتا چلا مصری مفتی کہہ رہا ہے کہ خواتین جو جاب کرتی ہیں وہ اپنے کولیگز کو دودھ پلائیں تاکہ وہ ان کے محرم ہو جائیں، اور پھر کام کرنا حرام نہ ہو ان کے ساتھ. پھر بعد میں اس میں بحث ہو رہی ہے ٹی وی پہ. پھر بعد میں سعودی مفتی بحث کر رہے ہیں، جن میں سے کم جو بحث ہے کیا ہے؟ ایک مفتی کہتا ہے ان موضوعات کو آج کل ڈسکس نہ کریں، انکار نہیں کر رہا. دوسرا مفتی آیا کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، یہ حضرت عائشہ کا اجتہاد تھا. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم نے نہ کبھی بیان کی اور نہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں ہم بیان کریں گے وہ روایت پکڑ کہہ دیں گے توہین کر رہا ہے. لیکن روایات کہاں پر ہیں؟ یہ کس نے بیان کی ہیں؟ ہماری کتابوں میں تھوڑی ہیں کوئی. تو وہ فرماتی ہیں کہ 2 موضوعات قرآن میں تھے، جن میں سے ایک یہ، اور تاریخ میں بیان ہوا، علماء بیان کر رہے ہیں، آپ جائیں بھری پڑیں گے یہ عرب ویب سائٹ، کہ ہاں یہ ان کا اجتہاد تھا، اور وہ اپنی بھانجیوں اور بھتیجیوں اور ان کی بیٹیوں کا دودھ پلواتی تھیں تاکہ جو لوگ آئیں ان کے محرم ہو جائیں. یہ ان کا اجتہاد تھا. اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ فرماتی ہیں کہ یہ تو تھا قرآن میں. کون سے قرآن میں؟ سنن ابن ماجہ میں حضرت عائشہ فرماتی ہے جو میری سریر کے نیچے تھا، میرے بستر کے نیچے تھا. تحریف بھی ہو گئی. تم ہم پہ تہمت لگاتے ہو. بکری کا ہماری وجود نہیں ہے، ہماری کوئی بکری نہیں تھی. لیکن آپ دیکھیں میڈیا کی یہ پاور ہوتی ہے، شیعوں کا قرآن، بکری کھا گئی. نہ ہمارے قرآن کو بکری نے کھایا، نہ گائے نے کھایا. لیکن یہ ہوتی ہے میڈیا کی پاور. اب آپ تصور کر لیں کہ اتنا شور ہے تو ان اہل بیت کے ماننے والوں کا دفاع کون کرے گا؟ ہمیں قتل کیا جا رہا ہے ان چیزوں پر. تہمتوں کا پورا یہ ایک چیپٹر چل رہا ہے، یعنی یہ پورا واقعاً ایک درس کا یا مجالس کا سلسلہ ہو سکتا ہے جو شیعوں پہ تہمتیں لگی ہوئی ہیں. عجیب تہمت. وجہ کیا ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی جو ہے وہ خواب غفلت میں ہے. اکثریت مطمئن ہے کہ جب امام آئیں گے ہو جائے گا. ہاں امام آئیں گے اور قطعاً ہوگا اور ضرور ہوگا اور ہو کے رہے گا، لیکن بالآخر غیبت کے زمانے میں ہم میں سے بھی کسی کی ذمہ داری ہے، خصوصاً سادات کہ جو واقعاً کام قبلہ نے کعبہ نے انجام دیا.
یہ یہاں کے متمول افراد میں سے تھے، اپنے بچوں کو ادھر بھیجتے ادھر بھیجتے، اپنے بچے کو عالم دین بنایا، خود انہوں نے یہاں کا پہلا مدرسہ بنایا کہ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ سوال کیا جائے ہم میں سے وہ لوگ جو سادات 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 کی رٹ لگاتے ہیں، اور ایک تو اور شرمناک موضوع ہے کہ جو بعض دفعہ پاکستان میں بھی سننے کو ملا اور یہاں بڑا سننے کو مل رہا ہے کہ سیدزادے شرط لگا رہے ہیں کہ سیدانی سے شادی کرنی ہے، بے شرط یہ کہ وہ پردہ نہ کرتی ہو۔ سیدزادے شرط لگا رہے ہیں کہ سیدانی سے شادی کرنی ہے، بے شرط یہ کہ اب تک کرتی تھی کوئی بات نہیں لیکن شادی کے بعد اتارنا ہوگا۔ وائے ہو ایسی سیدوں پر اور سیدزادوں پر۔ سوال کیا جائے کہ ہم میں سے وہ لوگ جو سید 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 آل رسول نسل رسول، کتنے لوگ تیار ہیں اہل بیت کے دفاع کے لیے اپنی نسل کو کسی ایک کو اہل بیت کی خدمت کے لیے علم دین کے لیے بھیجنے پہ؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ اس میں شک نہیں کہ مشکلات ہوتی ہیں۔ خود مولانا سے اگر پوچھا جائے کہ اگر یہ اپنے بیٹے کو، جو ان کے صاحبزادے واقعا ہمارے دوستوں میں سے اور بڑے قابل ہیں کہ وہ ڈاکٹر بن سکتے تھے، اور اگر ڈاکٹر بنتے تو قطعاً ان کو زیادہ پیسہ ملتا جو اب وہ ہے، لیکن کتنے لوگ تیار ہیں سید کا شور کرنے والے جو اپنی اولاد کو اہل بیت کے دفاع کے لیے تیار کریں؟ البتہ جو غیر سید ہیں نہ سوچیں کہ ان کی جان چھوٹ گئی، نہ، یہ تو کہہ رہے ہیں ہر اہل بیت کے طرفدار کو سوچنا چاہیے کہ اب ہم اہل بیت کی خدمت کے لیے جب دوسری جانب لاکھوں ممبر اور لاکھوں منہ ہیں، لاکھوں ممبر لاکھوں منہ ہر وقت ہمارے خلاف چل رہے ہیں، تو ہم اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے اپنے کتنے منہ کھولنے کو تیار ہیں اور اپنے کتنے بچوں کو ان کی اہل بیت کی خدمت کے لیے بھیجنے کو تیار ہیں؟ صلوات پڑھیں پر محمد محمد۔ اور اگر آپ میں سے واقعاً، یہ ذرا سا موضوع ہو رہا ہے لیکن یہ شاید ہماری آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، آپ کے لیے بھی، آپ میں سے شاید کسی کے بچے نہ بننا چاہیں عالم دین، ہم بھی نہیں دعویٰ کرتے کہ ہمارا بچہ کوئی عالم دین بنے گا، کوئی نبی دعویٰ نہیں کر سکتا، حضرت نوح نہیں دعویٰ کر سکتے تھے بچہ کیا کرے گا، لیکن فرض کریں آپ میں سے ایک آدمی کے حالات بہت اچھے ہیں، یا جی بچہ نہیں ہے یا بچے اب اس وقت جانے کو تیار نہیں ہیں، ہم نہیں کہتے آپ اپنا سارا مال جو ہے اس کو نہ دینا، کسی کے حالات اگر بہت اچھے ہیں اپنی بیوی بچوں کا حق نہ ماریں۔ فرض کریں کسی کے حالات بہت اچھے ہیں، بلینر ہے، کیا کبھی کسی نے سوچا کہ کچھ مال الگ کر دے، ایک گھر الگ کر دے کہ یہ گھر بس اس کے لیے ہوگا جو اہل بیت کی خدمت کرے؟ نہ یہ کہ اپنی بیوی کو گھر نہ دے، نہ، یہ ظلم ہے، اپنے بچوں کو بے گھر کر دے، قطعاً ظلم ہے۔ کسی کے حالات بہت اچھے ہیں، ایک آدمی نہیں، فرض کریں کہ آدمی کہتا ہے میں تو نہیں کر سکتا، 20 آدمی مل کے سوچیں کہ ہم ایک شہر میں گھر لے کے رکھیں گے اور شرط لگائیں گے اس میں وہ رہے گا فری آف کاسٹ کہ جو اہل بیت کے دین کی خدمت کے لیے پڑھ کے آیا ہوگا۔ کیا یہ کام پاسبل ہے کہ نہیں ہے؟ سب پاسبل ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ ان موضوعات کو ہمارے ڈسکس نہیں کیا جاتا، جو ڈسکس کیا جاتا ہے تو اس کو کم ترین جو تہمت لگائی جاتی ہے وہ کیا لگائی جاتی ہے؟ یہ مقصر ہے، یعنی جو اہل بیت کی جانب دعوت دے رہا ہے وہ مقصر ہے۔ وہ جو کہہ رہا ہے چرس اور بھنگ کو علی کی بوٹی، وہ مولائی ہے، جو مولا علی کو گالی دے رہا ہے اور خبیث چیز سے منسوب کر رہا ہے اور چرس اور بھنگ کا نام رکھ رہا ہے علی کی بوٹی، وہ ہے مولائی، اور جو چرس اور بھنگ کا نام علی کی بوٹی رکھنے کی مذمت کر رہا ہے وہ مقصر ہے، وہ وہابی ہے۔ جب اتنا پروپیگنڈا ہو جائے تو یاد رکھیں کہ سمجھ لیں کہ پھر مولا علی پر جو تہمتیں لگیں وہ ایسے ہی نہیں لگیں۔ جب زبانیں بند ہوں اور عقلیں استعمال نہ ہوں تو یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد محمد۔ ہم نے تو کراچی میں، پاکستان میں مختلف جگہ پہ بہت لوگوں سے ٹکر لی کہ جی فلانے کے ملنگ ہے کہ فلانے کے ملنگ ہے۔ ہم نے صرف ایک سوال کیا کہ یہ چرس یا بھنگ یا ہیروئن ہے، اس کو تم کیا کہتے ہو؟ علی کی بوٹی۔ تمہاری ماں کی بوٹی کہیں برا لگا؟ باپ کی بوٹی برا لگا؟ تمہارا جو پیر تھا اس کی بوٹی کہیں برا لگا؟ اس کی بیوی کی بوٹی کہیں برا لگا؟
اس کا مطلب ہے تمہارا پورا دماغ چل رہا ہے اپنے ماں کے لیے، باپ کے لیے، بیوی کے لیے، اپنے پیر کے لیے، نہیں چلتا تو مولا علی کے لیے نہیں چلتا. کسی کو کیوں برا لگا؟ یعنی اگر ہم کہیں کتاب جو ہے قرآن میری ماں کا ہے، میرے باپ کا ہے، تو ہم کو تو نہیں برا لگے گا. ایک آدمی چرس اور بھنگ کی نسبت دے رہا ہے مولا علی کی جانب، اور مشہور ہیں کہ جی یہ بڑے مولائی ہیں، بڑے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. کون سی چاہتی ہے؟ اور دعویٰ یہ ہے کہ ہر کوئی ان لوگوں کے مقابلے میں بالکل یا مقصر ہے، یا وہابی ہے، یا شیعت سے خارج ہے، یا دشمن عزاداری ہے. اور وہ بن گئے چرسی اور بھنگی اور فاسق قسم کے لوگ بن گئے عزاداری کے چیمپئن. یہ سب کچھ ہو جاتا ہے کب؟ کہ جب حق بولنے والے بالکل ڈر جائیں کہ جو ہمارے یہاں ہو چکا ہے. حتیٰ ممبر پہ آنے والے، افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض ہمارے دوست احباب کے جو پڑھ کے آئے میں وہ مصلحتوں کے شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ پڑھا تو لوگ بلانا چھوڑ دیں گے. کون بلانا چھوڑ دے گا؟ رزق و روزی اللہ کے ہاتھ میں یا امام بارگاہوں کی انتظامیاؤں کے ہاتھ میں؟ اس کے ہاتھ میں. ویسی مجلس پڑھیں گے جیسے لوگ چاہ رہے ہیں، ویسی مجلس پڑھے انسان جیسے کہ امام زمان چاہ رہے ہیں. صلوات پڑھیں. تو یہ ضمن ہم نصیحت کرتے ہیں کہ جو ہمارے بھی کام آئے گی، آپ کے بھی کام آئے گی. اور نصیحت اسی کی تھی کہ اہل بیت کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، میڈیا کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، اور خود بھی بولیں اور بولنے والے تیار کریں. اب اگر تبلیغ کے اعتبار سے ایک اور موضوع کی جانب توجہ دلائیں صرف 1 منٹ کے لیے، پھر ہم اصل موضوع کی جانب دوبارہ واپس آئیں. ابھی آپ سب جواب دیں کہ اس وقت اسپینش میں کتنے مبلغ ہیں اہل بیت کے؟ ڈھونڈ کے لائیں کوئی جلدی سے. کتنی بڑی زبان ہے اسپینش، کتنے مبلغ ہیں اہل بیت کے؟ کوئی نہیں. البتہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک آئے ہیں ابھی، اور وہ بھی قبلہ ہی کے سمجھے کام کا نتیجہ ہے کہ جو انہوں نے کام کیا تھا اس میں پھر علماء بنے. پھر اب مولانا فائزی صاحب نے اور سلمان صاحب نے جو مدرسہ چلا رہے ہیں، جو مولانا فائزی نے کھولا ہے، سلمان عابدی صاحب اس کے سمجھے ایک طرح سے سب کچھ سنبھال رہے ہیں. وہ اب ان کے شاگردوں میں ایک اسپینش ہے کہ جو خود پریسٹ فیملی کا ہے، تو میرے خیال میں وہ ایک ہے. اب آ جائیں پرتگیز کے کتنے ہیں؟ ہم مطمئن کام ہو رہا ہے. کتنے ہیں؟ اب تصور کریں کہ لوگوں کو تیار کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، کوئی ایسا نہیں ہے مسئلہ. ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ جی ایک مدرسہ کھلا ہے، کہ بلا شک اس کی بنیاد قبلہ کی تھی پہلے جو انہوں نے کھولا تھا مدائنہ میں. اب اسی کے سمجھے اگلا اس کا شعبہ ہے. کتنے طالب علم ہیں؟ 200 ہیں نا، 10-12 ہیں. یعنی پورے امریکہ میں 10-12 طالب علم پہ ہم مطمئن ہو گئے مدرسہ ہے. یعنی ان کے کام کی کمی نہیں ہے. اتنے ہی لوگ آئے، تیار ہوئے. اچھا ماشاءاللہ کچھ نجف قم میں ہیں. لیکن تصور کریں دشمنان اہل بیت کے طرفدار کتنے ہیں؟ اسی آپ کے امریکہ میں 10,000 سے زیادہ طالب علم ہیں دشمنان اہل بیت کے، کہ جو معاویہ اور یزید کا احترام کرنے والے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد والے. تو جمعرات کے دن یہ توہین کی گئی. اور جمعے کے دن کا واقعہ ہے کیا کہ جیش اسامہ کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت روم کی جانب، اور روم سے مراد ہے اس زمانے میں بیزنٹائن امپائر، کیونکہ عربی میں روم کو تقسیم کرتے ہیں روم شرقی اور روم غربی. تو جب کہا جاتا ہے روم تو وہ اٹلی والا روم نہ ذہن میں رکھیں، وہ مراد ہے کس سے؟ کیونکہ ایرانیوں کی جنگ وہ وہاں نہیں ہوئی تھی اٹلی میں، وہاں روم سے مراد ہے بیزنٹائن امپائر، یعنی جو مشرقی حصے میں ہے، کہ جس کا جو مرکز تھا وہ کیا تھا؟ استنبول. اور اس کی سرحدیں کہاں تک آتی تھی؟ اردن تک آتی تھی. تو آپ نے جیش اسامہ تشکیل دی اور سب سے کہا کہ نکل جاؤ مدینے سے. یہ مسئلہ خود ایک ایسا ہے کہ جس کے اوپر کم سے کم 1-2 مجالس ہونی چاہیے کہ جیش اسامہ کیا ہے، اسامہ کون ہے، اور کیوں آپ نے فرمایا کہ سب نکل جائیں مدینے سے. اور پھر آپ نے فرمایا لعن اللہ من تحلف جیش الاسامہ،
لعنت ہو اللہ کی کہ جو جیش اسامہ کو یعنی اسامہ کی فوج کو ترک کرے. لیکن کون سا اسامہ؟ جو رسول اللہ کے دور میں تھا. اس کلپ کو بھی مس یوز کر سکتے ہیں لوگ کہ اسامہ سے کیا کہہ دیا جائے، یہ جو دشمن اہل بیت ابھی مرا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ سب واقعہ ہوا جمعہ کا. پھر یہی سب کچھ ہوا کب؟ آپ نے تاکید فرمائی ہفتے کو. پھر اتوار کو ایک واقعہ ہوا، اور وہ واقعہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنائیں، اور اس پہ بہت زیادہ گفتگو نہیں کریں گے، کہ جو صحیح بخاری میں بھی ہے. اور پھر اسی پہ ایک حاشیہ لگایا، اسی کے بارے میں ڈسکشن کیا. کس نے؟ طبقات ابن سعد نے. اس حدیث کو کہا جاتا ہے حدیث لدود، یعنی زبردستی منہ میں ڈالنا، ٹھسانا. حدیث لدود یہ کیا چیز ہے؟ یہ ممکن ہے آج تک نہ سنی ہو، ہمارے معاشرے میں ڈسکس نہیں ہوتی. یعنی وہ جو احتمال دیا جاتا ہے کہ بالآخر کچھ ہوا تھا آپ کے ساتھ، دیا تو گیا تھا، کب دیا، کس نے دیا، کیا ہوا، اس کا ایک سوراخ جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے. وہ ہے بخاری میں کتاب المغازی میں. باب کیا ہے؟ مرض النبیس، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری. یہ روایت عبداللہ ابن عمر سے نقل ہوئی اور حضرت عائشہ سے اس نے نقل کی، اور وہ فرماتی ہیں لددناہ فی مرضہ. لددناہ یعنی ہم نے زبردستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں کسی چیز کو داخل کیا، یعنی دوا کو، فی مرضہ. اب اس کو بڑا ڈسکس کیا جاتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، کیوں ہے. فجعل یشیر الینا اللہ تلدونی. اور جب ہم نے ان کے منہ میں ڈالا اس دوا کو، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا کہ میرے منہ میں کچھ نہیں ڈالو. فقلنا کراہیت المریض للدواء. تو ہم نے کہا کہ ڈالتے ہو، اور مریض تو دوا سے ویسے ہی نفرت کرتا ہے. اب یہاں پر تصور کریں، ایک نبی الگ چیز ہے، ایک عام آدمی الگ چیز ہے. نبی کو اگر مانا جائے وما ينطق عن الهوى، تو پھر ماننا ہوگا اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے منہ میں دوا نہ ڈالو تو پھر نہ ڈالو. یہاں پر توجیہ کی جا رہی ہے کہ نہ کوئی بات نہیں، کراہیت المریض للدواء، یہ تو مریض دوا سے بچنا چاہتا ہے، اس کو پسند نہیں آتی دوا. فلما افاق. اب یہاں پر اسی موضوع کو، ظاہر ہے کہ وہ جو ہمارے ہاں روش ہے وہ نہیں ہو سکتی، یعنی اسی ایک روایت کو مختلف کتابوں سے پڑھا جائے، اس کے مختلف الفاظ کو دیکھا جائے اور مختلف نسبتیں ہیں اس میں، ان کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ چکر تو ہوا تھا، یعنی آپ کے منہ میں کچھ ڈالا گیا تھا. فلما افاق. اور جب آپ کو طبیعت کچھ بہتر ہوئی، قال الم انہاکم ان لا تلدونی. کیا آپ نے فرمایا کیا میں نے تم لوگوں کو منع نہیں کیا تھا کہ میرے منہ میں کچھ نہ ڈالنا. یہاں سے اگر اس کے سرے ملائیں، خالی یہی والا موضوع ایسا ہے کہ بہت ہی اکیڈمیکلی اس میں تمام روایات کو لکھ کے رکھا جائے، سامنے رکھا جائے، اور بالکل وکیلوں کی طرح سے گفتگو ہو کہ جو ہمارے یہاں عام طور پہ مومنین کا ذوق نہیں رہا، کہ الفاظ کو دیکھا جائے، کیا ہو رہا تھا، کیوں ہو رہا تھا، یہ کیا ہو رہا تھا، یہ کیا وجہ ہے کہ اشرف الانبیاء فرما رہے ہیں کہ میرے منہ میں کچھ نہ ڈالنا. پھر اس کے بعد یہ کب کا واقعہ ہے؟ جمعے کا. جمعرات کو وہ توہین ہوئی، جمعے کو جیش اسامہ کا مسئلہ ہوا، اور اتوار کو یہ والا مسئلہ ہوا. ہفتے کو جیش اسامہ کی جانب تاکید ہوئی، اتوار کو یہ ہوا، پیر کو آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ والا واقعہ پیر کا ہے، شاید اکثر نے نہ سنا ہو، حدیث لدود. قلنا کراہیت المریض للدواء.
تو ہم نے کہا کہ یعنی کیا مراد ہے جو آپ منع کر رہے تھے. ہم نے کہا یہ تو سب مریض کرتے ہی ہیں, یعنی عام مریض میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے. فقال لا يبقى احد في البيت الا لد, یعنی پھر آپ نے حکم دیا کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہو کہ جس کے منہ میں دوا کو نہ ڈالا جائے اس کو, الا عباس, عباس کے منہ کے علاوہ جتنے بھی تم سے سب کے منہ میں دوا ڈالی جائے. اب اس کو سمجھا جائے کیا یہی بات تھی, وہ کون سی دوا تھی؟ آیا واقعاً گفتگو صحیح ہے. اتنا پتہ چلتا ہے اور تقریباً حدیث کی ساری کتابوں میں یہ والا موضوع ہے کہ کچھ ہوا تھا اور منہ میں کچھ ڈالا گیا تھا. بعض جگہ کہا گیا کہ ہاں وہ جو ڈالا تھا وہ عباس نے ڈالا تھا. کون عباس؟ عباس ابن عبد المطلب, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. یہاں پہ بعض جگہ کہا گیا قل, تو میں نے یہ کہا. بخاری میں کہا گیا قلنا, ہم نے یہ کہا. کہیں نسبت دی جا رہی ہے جناب عباس کی جانب, کبھی نسبت دی جا رہی ہے میں نے کہا, کبھی نسبت دی جا رہی ہے ہم نے کہا, کبھی نسبت دی گئی کہ اسما بنت امیس نے منہ میں ڈالا. ان ساری کتابوں کو اگر دقت کی جائے تو آخر میں نتیجہ ملتا ہے کہ بالآخر اتنا ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوا تھا, کوئی چیز آپ کے منہ میں ڈالی گئی تھی. جمعرات کو آپ کی یہ توہین ہوئی, ہفتے کو آپ نے فوج تنظیم کی, جمعے کو آپ نے فوج تنظیم کی, ہفتے کو آپ نے فوج پہ ڈسکشن کیا, اتوار کو آپ نے فوج پہ ڈسکشن کیا, اور پھر اچانک ایسا معاملہ ہوا کہ جس کے بعد طبقات ابن سعد میں ابن سعد کیا فرماتے ہیں, تو یہاں سے ایک اور شوشہ ملتا ہے. کیونکہ وجہ کیا ہے کہ جس طرح آج بالکل انالائز کیا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے مختلف خبروں کو, اور اس کے بعد شوشے ملائے جاتے ہیں, دیکھا جاتا ہے کہ بالآخر کیا ہو سکتا ہے. لما کان یوم الاحد, کہ جب اتوار کا دن آیا. اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کون؟ طبقات ابن سعد میں. لما کان یوم الاحد, کہ جب اتوار کا دن آیا. اشتد برسول اللہ وجعہ, کہ رسول اللہ کے درد میں ایک دم سے شدت ہو گئی اتوار کے دن. فدخل اسامہ من معسکرہ, اور اسی دن فوج تو نکل چکی تھی لیکن اسامہ اپنی لشکرگاہ میں پہنچ چکے تھے. وَهُوَ يَوْمُ الَّذِي لُدُّهُ فِيهِ, اور یہ وہی اتوار تھا کہ جس دن آپ کے منہ میں اس چیز کو دوا کو داخل کیا گیا. اس دوا کے داخل کرنے کے بعد طبیعت خراب ہوئی اور اتوار کو یہ فوج گئی, اور اسی دن یہ لوگ واپس آ گئے کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا لعن اللہ من تخلف جیش الاسامہ, کہ لعنت ہو خدا کی کہ جو اہل روم سے لڑنے کے لیے جو فوج جا رہی تھی اسامہ بن زید کی قیادت میں, اس کو چھوڑ کے جو آئے گا اس پہ لعنت ہو. اور اسی دن یہ مجمع واپس اچھے خاصے لوگوں کو بلا لیا گیا. اب یہ موضوع بہت طویل ہے لیکن یہاں پتہ چلتا ہے کہ بالآخر کوئی سلسلہ تھا, اور جو اصل طبیعت خراب ہوئی وہ اتوار کے دن ہوئی. اتوار کے دن کسی وقت ظہر کے بعد یا شام کو یہ چیز کسی وقت منہ میں داخل کی گئی, اور ابھی ہم اس کو نہیں ڈسکس کر رہے کہ جو اہل بیت سے واضح روایت ہے کہ کیا کیا کس نے کیا, اس کو تو ڈسکس کرنے کا فائدہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ تو ہماری ہیں. یا ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ بالآخر کوئی چیز ایسی تھی کہ جو آپ کے دہن مبارک میں زبردستی داخل کی گئی, اور یہ کام ہوا اتوار کے دن, اور پیر کے دن آپ دنیا سے رخصت ہوئے. اور پیر کا وہ دن تھا کہ جس دن آپ دنیا سے رخصت ہوئے, اور اسی کے بعد سے وہ سلسلہ شروع ہوا کہ اسلام کو محور سے ہٹا دیا گیا. اور یہی وہ دن تھا کہ جس کے بعد سے اہل بیت پہ ظلم کا سلسلہ شروع ہوا, اور یہی وہ دن تھا کہ جس کے بعد جناب سیدہ پر ظلم کا سلسلہ شروع ہوا. اور یہی پیر کا دن تھا در حقیقت جس دن امام حسین کو قتل کیا گیا. یہی وہ پیر کا دن تھا جس دن امام حسن کو قتل کیا گیا. یہی وہ پیر کا دن تھا جس دن مولا امیر المومنین کو قتل کیا گیا. اور یہی وہ پیر کا دن تھا جس میں پاکستان میں لوگ قتل ہوئے. یہی وہ پیر کا دن ہے جس میں عراق میں لوگ قتل ہوئے. یہی وہ پیر کا دن تھا جس میں دنیا بھر میں مومنین قتل ہوئے اور ہو رہے ہیں. یہ جتنے لوگ ہیں یاد رکھیں ان کے قتل کی بنیاد اس پیر کے دن پڑی. اور اسی جانب جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بھی
جب مقتل سے آپ کو گزارا گیا تو آپ نے جملہ کہا بے ابی انت من اسکرہ فی یوم الاثنین نحبا، میں قربان ہو جاؤں کہ جس کے لشکر کو قتل کر دیا گیا پیر کے دن۔ جمعے کے دن امام حسین کی شہادت ہوئی، ہفتے کے دن آپ مقتل سے گزری، لیکن آپ نے بھی نسبت دی کہ شہادت امام حسین تو پیر کو ہوئی ہے۔ وہ کون سا پیر کا دن تھا؟ وہ پیر کا دن جس دن اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے اور اسلام کے محور کو، یعنی مولا امیر المومنین کو اسلام کی محوریت سے ہٹانے کی ناپاک سازش کی گئی۔ یہی وہ پیر کا دن تھا کہ جس دن امام حسن کے جسم اطہر پہ جسم اطہر پر تیر چلے۔ 50 ہجری وہ دن کہ پھر امام حسن کے جسم اطہر پہ تیر چلے۔ جو مصائب پڑے انہی ایام میں پڑے۔ یہی وہ ایام ہے کہ جس میں بنیاد پڑی جناب سیدہ کی شہادت کی۔ اگر سوال کیا جائے اشرف الانبیاء سے کہ آپ کے مصائب کیا بیان ہوں تو ممکن ہے کہ جواب آئے کہ فاطمہ کا ذکر کرو۔ ہمیشہ ہماری روش رہی کہ جب بھی اشرف الانبیاء کے مصائب ہوتے ہیں تو ہم تو اشرف الانبیاء کا مختصر ذکر کر کے وہ مصائب بیان کرتے ہیں کہ جس میں اشرف الانبیاء کی قبر ہل کے رہ گئی تھی۔ وہ کون سے مصائب تھے؟ وہ یہی مصائب تھے کہ جب اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے تو جناب سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا۔ یہی وہ ایام تھے کہ جناب سیدہ کے گھر کا محاصرہ ہوا۔ یہی وہ ایام تھے کہ جس میں مولا امیر المومنین کے گلے میں بالوں سے بنی ہوئی سیاہ رسی کو ڈالا گیا۔ یہی وہ ایام تھے کہ جس میں جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی۔ یہی وہ ایام تھے کہ جس میں جناب سیدہ کا در جلا۔ یہی وہ ایام تھے کہ جس میں جناب محسن کو قتل کیا گیا۔ ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کل ہم نے توجہ دلائی کہ بعد رسول اللہ یا 75 دن زندہ رہیں گے، 95 دن زندہ رہیں، اور مختلف اقوال اور بھی ہیں۔ ایک وقت آیا کہ جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اگر سوال کیا جائے کہ مولا امیر المومنین کی زندگی میں سب سے بڑی مصیبت کون سی آئی ہوگی تو سوال کیا جائے کہ یہ دیکھا جائے کب علی کو غش آ گیا، کب علی نے گریہ کیا، کب ایسی کوئی خبر ملی مولا امیر المومنین کو کہ وہ زمین پہ گر پڑے۔ تو جواب ملے گا جب جناب سیدہ کے دنیا سے جانے کی خبر مولا علی کو ہوئی تو بعض روایتوں میں نقل ہوا کہ آپ گر پڑے۔ ایک وقت آیا کہ جب جناب سیدہ دنیا سے رخصت ہو چکی تو مولا امیر المومنین کے گریے کی آواز بلند ہو گئی۔ وہ وقت کون سا تھا کہ جب جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے۔ ایک وقت آیا کہ جب جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے تو مولا امیر المومنین کے گریے کی آواز بلند ہوئی۔ بعد میں سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ مولا گریے کی وجہ کیا تھی، تو روایتوں میں بیان ہوا یا تو جناب امیر کی نگاہ جناب سیدہ کے نیل پہ پڑی یا زخموں پہ پڑی، یا ہاتھ جناب سیدہ کے زخم پہ پڑا تو اسد اللہ غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب کے گریے کی آواز بلند ہو گئی۔ فاتح خیبر و حرین کے گریے کی آواز بلند ہو گئی۔ کرار غیر فرار کے گریے کی آواز بلند ہو گئی۔ وجہ کیا تھی کہ جناب سیدہ کو تو اشرف الانبیاء نے صحیح و سلامت جناب مولا امیر المومنین کو سونپا تھا، لیکن اب مولا امیر المومنین جناب سیدہ کو جب واپس کر رہے ہیں اشرف الانبیاء کے ہاتھوں میں تو اس عالم میں واپس کر رہے ہیں کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ روایتوں میں نقل ہوا ایک وقت آیا کہ جب جنازہ تیار ہو گیا تو مولا نے ندا دی، اے حسن آؤ، اے حسین آؤ، اے زینب اور ام کلثوم آؤ، اپنی ماں کو الوداع کہو۔ تو مولا فرماتے ہیں لقد حنت وعنت ومدت یداہا، کہ فاطمہ نے ایک آہ لی، گریے کی آواز بلند ہوئی، اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگایا، اور خدا کی قسم عاطف غیبی نے ندا دی، اے علی بچوں کو ماں کے سینے سے جدا کر دو۔ لقد ابکیا ملائکۃ السما، کہ حسن و حسین نے آسمان کے ملائکہ کو رلا دیا۔ مولا آگے بڑھے، حسن و حسین کو ماں کے سینے سے جدا کر کے اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن مولا ابھی کچھ ہی عرصے بعد
ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ فاطمہ کے کلیجے کے ٹکڑے حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ تیر چلیں گے. ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ حسین کا سر تن سے جدا ہو کے نو کے نیزہ پہ بلند ہوگا. آپ نے تو حسن و حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن کل کربلا کے میدان میں حسین کے سینے پہ سکینہ کا سر ہوگا، رقیہ کا سر ہوگا، زینب اور ام کلثوم کے گریے ہوں گے، فاطمہ بنت علی، رقیہ بنت علی، خدیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، ام کرام بنت علی کے گریے ہوں گے. اور جدا کرنے کے لیے کبھی تماچے پڑیں گے تو کبھی تازیانے. یا اللہ جس جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما. یا اللہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ان کی حفاظت کرنے والوں کو طاقت و قدرت عطا فرما. ہمارے آباء و اجداد کے درجات کو بلند سے بلند فرما. ہمیں اور ہماری نسلوں کو اہل بیت کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اہل بیت کے پیغام کو نرمی سے اور محبت سے اور منطقی طریقے سے دوستوں اور دشمنوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین.